بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسم، فعل اور حرف کی علامات کے ذریعے سے کچھ الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تمرین نمبر 13 ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات۔ یہ علامات کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم نے کچھ الفاظ دیکھنے ہیں اور ان پڑھی ہوئی علامات کے ذریعے سے ان کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب یہاں پر دیکھیں ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب آپ کو ترجمے سے پتہ چل گیا مضاف مضاف الیہ ہے اور مضاف آپ کو پتہ ہے اسم کی علامت ہے، لہذا رسول یہ اسم ہے۔ اور لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، اور نام یہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور الف لام اسم کے اوپر داخل ہوتی ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی۔ دو نمبر 3 یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، الجنۃ یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو شروع میں الف لام ہے، اور دوسری علامت اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ آخر میں گول تا ہے۔ الجنۃ یہ گول تا وقف میں ہا بن جائے گی، الجنہ۔ دو علامات ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ آگے دیکھیں، الصراط یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ بھی اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ پتہ چلے گا الف لام کے ساتھ جو کہ اس کی شروع پہ داخل ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کورت یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ فعل ہے۔ بہت آسان علامت ہے کہ آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، لمبی تا، اور یہ فعل میں آتی ہے، اسم میں نہیں آتی۔ آگے چلیں، توبتن یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آخر میں تنوین ہے، اور تنوین اسم پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں، اگلا حرف ہے الا۔ الا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ حرف ہے، کیونکہ نہ اس کے اوپر اسم کی علامات پائی جا رہی ہیں، نہ اس میں فعل کی علامات پائی جا رہی ہیں، اور جو لفظ ان دونوں علامات سے خالی ہو وہ حرف ہوتا ہے، وہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، دخلتو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ تا پیش تو سے پتہ چلا، ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ آخر میں لگی ہوئی ہے، جسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے۔ آگے دیکھیں، ساحرانی دو جادوگر۔ تو دیکھیں دو آ گیا نا، تثنیہ آ گیا، اور تثنیہ یہ اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، سوف یکون تو یکون یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر سوف داخل ہے، اور سوفا کیا ہے؟ سوفا یہ حرف ہے، کیونکہ اس کے اوپر اسم اور فعل کی علامات نہیں پائی جا رہی۔ آگے دیکھیں، سیکون تو یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ سین تو حرف ہے اور یکون فعل ہے، کیونکہ اس کے اوپر سین داخل ہے۔ آگے دیکھیں، شاہدتن یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ یہ پتہ چلا ایک تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور دوسرا اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور یہ دونوں اسم کی علامات ہیں۔ آگے دیکھیں، لا تنفطر مت پھٹ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو لام الف لا تو حرف ہے، اور تنفطر یہ فعل ہے، کیونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں یہ فعل کی علامت ہے۔ میم الف ما یہ حرف ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ اسم کی علامات ہیں نہ اس میں فعل کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیں، رجیلن چھوٹا سا آدمی، تو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ ایک تو اس میں تنوین آ رہی ہے، دوسرا اس میں تصغیر ہے، یا تصغیر کی پائی جا رہی ہے، تو یہ لفظ مصغر ہے، اور مصغر یہ اسم کی علامات ہیں۔ آگے دیکھیں، بلخیجن یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس پہ تنوین ہے، اور دوسرا یہ منصوب ہے، بلخ شہر کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ بلخی مطلب بلخ شہر کا رہنے والا۔ آگے دیکھیں، مساجد یہ بھی اسم ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہے جمع سے، کیونکہ مساجد کہتے ہیں جو زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تو جو چیز دو سے زیادہ ہے وہ جمع ہوتی ہے، اور جمع یہ اسم کی علامت ہے۔ آگے، محمد النبی جن یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو یہ نام ہے، دوسرا اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور نبی جن یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور دوسرا یہ منصوب ہے خبر کی طرف، خبر دینے والا، تو یہ دو علامات کی وجہ سے اسم ہے۔ قد سمیہ تو یہ فعل ہے، کیونکہ سمیہ کے اوپر قد حرف داخل ہے، اور قد یہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا۔ مکی جن یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس میں تنوین ہے،
دوسرا اس میں نسبت پائی جا رہی ہے مکہ کی طرف، یعنی مکہ کا رہنے والا، اور منصوب وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول۔ جا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ فعل ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا صیغہ وہ فعل ہوتا ہے، وہ اسم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ یہ اسم ہے، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں رسول مضاف ہے، مضاف اسم ہوتا ہے۔ لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے اور یہ ایک مخصوص ذات کا نام بھی ہے۔ للہ رب العالمین، للہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر لام حرف جر داخل ہے، اور لام حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتی۔ رب العالمین، عالمین کا رب، جہانوں کا پالنے والا، تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور تو لہذا رب مضاف ہے اور مضاف اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ عالمین یہ بھی اسم ہے، کیونکہ ایک تو اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، ایک علامت، دوسری علامت یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے، تیسری علامت یہ کہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع بھی اسم ہوتا ہے، تو تین علامات کی وجہ سے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ الصراط المستقیم یہ بھی اسم ہے، کیونکہ الصراط یہاں پہ بھی آ گیا، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ موصوف بھی ہے اور موصوف اسم ہوتا ہے۔ المستقیم بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ الفاظ تھے وہ ہم نے کور کیے ہیں، ان علامات کے ذریعے سے ان کو پہچاننا ہے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے۔